ود یور بکس کے ساتھ آج ہمارے ساتھ کتاب موجود ہے لاہور میں اردو افسانے کی روایت۔ یہ کتاب گرچہ اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتی تھی، ڈاکٹر طاہر طیب کی ایک کتاب، لیکن اس کتاب کی اہمیت اس وقت زیادہ ہو گئی کہ جس وقت یونیسکو کی جانب سے ہمیں اردو شہر دل کو شہر ادب کا خطاب ملا۔ اب چونکہ اس پہ بات ہوگی تو ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ خطاب ہمیں 70 سال میں نہیں مل گیا، یہ صدیوں پرانی روایات ہیں جو اکٹھی ہوئی۔ یہ شہر دنیا کا ایسا شہر ہے جو مختلف حکومتوں میں مختلف لوگوں کا دارالخلافہ رہا، اور دارالخلافہ ایک ایسا شہر ہوتا ہے جہاں ثقافتیں آپس میں مل جاتی ہیں، بھلے مجبوریوں کے تحت ملیں۔ اس کتاب کی اہمیت پہ ہم بات کریں گے تو اس کا جو سب سے پہلا چیپٹر ہے وہ سب سے اہم ہے، اور اسی چیپٹر کے حوالے سے، اس حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں یونیسکو کے حوالے سے، تو وہ چیپٹر اس حوالے سے بہت اہم ہے کیونکہ انہوں نے ادب کی جو صدیوں پرانی تاریخ ہے اس پہ بات کی ہے۔ لاہور کا تاریخی، سیاسی، سماجی، ثقافتی اور ادبی پس منظر، یہ ہے اس شہر اس چیپٹر کا بنیادی موضوع ہے، جس کو آگے انہوں نے کچھ حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ لاہور کا تاریخی اور سیاسی پس منظر، لاہور کا سماجی اور ثقافتی پس منظر، لاہور کا ادبی پس منظر، دبستان لاہور آغاز۔ اس کے بعد دبستان لاہور میں جو 3 پورشنز انہوں نے مزید اس میں خصوصیات کے حوالے سے بات کی۔ انجمن پنجاب کی بات ہوئی، اور جدید نظم، جدید نثر نے یہاں جنم لیا، جس پہ جو آج ہم جدید نثر کہتے ہیں، اس جدید نثر کی بنیاد اسی شہر میں رکھی گئی۔ کس رائٹر کا نام ہم یہاں سے نہیں جوڑیں گے، کہاں سیاسی زلزلے کس شہر میں آئے، اور اس کے بعد وہ سیاسی زلزلوں نے کی وجہ سے جو ادیبوں کی ہجرت تھی وہ ہمیشہ لاہور کی جانب ہوتی تھی۔ اس شہر کے حوالے سے یہ بھی روایت مشہور ہے کہ یہ جنگ نہیں کرتا۔ جو شہر جنگ نہیں کرتے وہ بنیادی طور پہ امن پسند شہر ہوتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ ادبی شہر ہوتے ہیں۔ اور ابھی جو زارا لڑکی جس نے ACCA میں ٹاپ کیا، اس کا تعلق بھی اسی شہر سے تھا۔ اسی شہر کو باغوں کا شہر کہا جاتا ہے، اسی شہر کو کالجوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ اس شہر کی بہت سی خصوصیات ہیں۔ سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے جو سیاحتی دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ شہر آپ کو اپنے کیف میں لے لیتا ہے۔ اس کے پاس بہت رچ کلچر ہے، صدیوں پرانا رچ کلچر ہے، جس کو شہر کو بھی ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ہمارے پاس اولڈ سٹی ہے جو 12 دروازوں کے اندر موجود ہے۔ ایک اس کے بعد جو بلٹ ہوئی سٹی، جو تقسیم ہند سے پہلے کچھ علاقے تھے، تقسیم ہند کے بعد کچھ بنے، اور وہاں آ کے ایک بہت رچ کلچر نے جنم لیا، مزنگ سے لے کے ماڈل ٹاؤن تک، اور گلبرگ اور یہ سب اس میں شامل تھے۔ یہاں لالی ووڈ ہے، اور وہ دور لالی ووڈ نے یہاں پہ دیکھا کہ جس وقت فلمیں انٹرنیشنل لیول پہ ہماری جایا کرتی تھیں، یہاں فنکاروں نے، آرٹسٹ نے جنم لیا۔ اگرچہ نیشنل کالج آف آرٹس بھی یہاں موجود ہے، یہاں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج نے بھی آرٹسٹ پیدا کیے، اور گورنمنٹ کالج لاہور اس حوالے سے اپنی شناخت الگ رکھتا ہے۔ جتنے ادیب اس نے پیدا کیے، شاید ہی کسی یونیورسٹی کے پاس یہ اعزاز موجود ہوگا۔ انٹرنیشنل نہیں، ابھی یہاں کی بات کر رہی ہوں، چونکہ انٹرنیشنل یونیورسٹی میں آکسفورڈ ہے، ہارورڈ ہے، کیمبرج ہے، میونخ ہے، لیکن ہم اپنے شہر کی بات کر رہے ہیں، لاہور کی۔ اس حوالے سے گورنمنٹ کالج لاہور، اس کے علاوہ نیر علی دادا، ان کا کام، اور اب نیر علی دادا آرٹ گیلری ہمارے پاس موجود ہے۔ شاکر علی جو ان کی رہائش تھی، اس کو شاکر علی میوزیم میں نیشنل پاکستان کونسل آف آرٹ نے شاکر علی میوزیم میں بدل دیا ہے۔ چغتائی آرٹ گیلری ہے ہمارے پاس۔ آرٹ کی کوئی فیلڈ ہو، فنون لطیفہ کی کوئی فیلڈ ہو، لاہور نے اس کو بہت خوبصورتی سے اپنے اندر جذب کیا ہے۔ ایسے ہی شہر کو شہر ادب کا خطاب نہیں مل گیا،
اس کی صدیوں کی محنت ہے. کوئی زلزلہ، کوئی تاریخی زلزلہ، کوئی سیاسی زلزلہ ادب اور کلچر کو اس سے جدا نہیں کر سکے. اور ادب اور کلچر کے حوالے سے جب بات کریں تو ایک بہت خوبصورت بات جو ہے، اس شہر کا ادب اس کے لوکیل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور جو ادب اپنے لوکیل سے نہیں جڑا ہوتا اس کی کوئی جڑیں نہیں ہوتی، وہ مصنوعی ادب ہوتا ہے. اور یہاں کے ادیبوں کو اس کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں ہے. وہ اپنے لوکیل پہ فخر کرتے ہیں. اور اتنا رنگین لوکیل ہے اور اتنا رچ کلچر ہے جو اپنی شناخت آپ رکھتا ہے، اور جس کے ادب نے اپنی شناخت آپ کروائی ہے. اس حوالے سے اور یونیسکو کے حوالے سے ہم اس کتاب کو بہت اہم سمجھتے ہیں. اگرچہ افسانے کے حوالے سے بات ہوئی ہے، لیکن پہلا چیپٹر پورے کا پورا ہماری صدیوں پرانی ادبی تاریخ کا آغاز ہے، ادبی تاریخ کا آغاز ہے. ود یور بکس کے ساتھ پھر ایک نئی کتاب کے ساتھ ملیں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی.